ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی ساری کائنات کا بنانے والا ہے. لیکن اے مسلمانوں, جیسے آج آپ تقریر سن رہے ہو, اس طرح وہ تقریر مکے کے لوگ نہیں سنا کرتے تھے, وہ تو تالیاں بجاتے تھے. ابو جہل نے کہہ دیا تھا, نوجوانوں کا ٹولہ لگا دیا تھا کہ جاؤ ان کے پیچھے, جہاں یہ قرآن پڑھے وہاں شور مچاؤ, جہاں یہ تقریر کرے وہاں شور مچاؤ, تاکہ ان کا کلام, ان کی گفتگو آنے والا مسافر نہ سن سکے. جو ان کی بات کو سنتا ہے, جو ان کے کلام کو سنتا ہے, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کمال تھا میرے آقا کا, یہ معجزہ تھا میرے آقا کا. آپ نے جسے بھی قرآن پڑھ کے سنایا, ایسے ایسے لوگ تھے کہ جن کا دل بڑا کٹر تھا, لیکن قرآن جب پڑھا جاتا ہے وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے. لیکن اب اللہ کے نبی نے ابو جہل کو بھی سمجھایا, اللہ کے نبی نے ابو لہب کو بھی سمجھایا, تو اب قرآن میں آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے, انک لا تسمع الموتى, اے محبوب یہ مردے ہیں, یہ تمہاری نہیں سنیں گے. اب قرآن نے مردہ کسے کہا, ذرا یہاں غور کیجئے گا. قرآن نے مردہ مکے کے کافروں کو کہا, قرآن نے مردہ ان کو کہا جو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, جو دیکھ بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں, کلام بھی کر رہے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردے ہیں. قرآن نے ان لوگوں کو بہرا کہا, حالانکہ ان کے کان تھے. قرآن نے ان کو اندھا کہا, حالانکہ ان کی آنکھیں تھی. قرآن نے ان کو گونگا کہا, لیکن حالانکہ ان کے اندر زبان تھی, بولتے تھے. لیکن قرآن انہیں مردہ بھی کہتا ہے, قرآن انہیں اندھا بھی کہتا ہے, قرآن انہیں گونگا بھی کہتا ہے, قرآن انہیں بہرا بھی کہتا ہے. اب ایک طرف تو قرآن نے چلنے پھرنے والے کو مردہ کہا, لیکن دوسری آیت کریمہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے, انہیں آپ مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہے, لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اب فیصلہ یہی ہو جاتا ہے, ایک طرف تو قرآن چلنے پھرنے والے کو مردہ کہتا ہے, دوسری طرف گردن کٹ گئی قرآن زندہ کہتا ہے, سینہ پھاڑ دیا, کلیجے کو نکال لیا, قرآن زندہ کہتا ہے. کربلا میں حسین کے جسم کے حضرات محترم تیر لگ جاتے ہیں, گردن کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جاتا ہے, قرآن زندہ کہتا ہے. میدان احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا جاتا ہے, لیکن قرآن زندہ کہتا ہے. کربلا میں قاسم کا شباب لٹ گیا, لیکن قرآن زندہ کہتا ہے. علی اکبر کی جوانی لٹ گئی, لیکن قرآن زندہ کہتا ہے. ننھے علی اصغر کے حلق پہ تیر لگ جاتا ہے, لیکن قرآن زندہ کہتا ہے. ایک طرف چلنے پھرنے والوں کو قرآن نے کہا مردہ ہے, دوسری طرف جسم کی بوٹی ہو جانے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے زندہ ہے. تو موت و زندگی کا فلسفہ یہی ہے اے مسلمانوں, جو غدار رسول میں مرتا ہے, جو محمد کا غدار ہو کے مرتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے, اور جو محمد کا وفادار ہو کے مرتا ہے, وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو پتہ یہ چلا جو محبت رسول میں گیا وہ مرا نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے, یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا, خدا اس پر جہنم حرام لکھ دے گا. تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کر دیکھ ذرا, خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا. کون کہتا ہے مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. خواجہ غریب نواز کا عرس منایا گیا, کون سا عرس تھا, کتنے سال کا تھا, آپ دیکھیے 813 سال کا, 813واں عرس پاک خواجہ غریب نواز کا منایا گیا. پوری دنیا کے اندر تو 813 سال کسی شخصیت کو بھلانے کے لیے, کسی ذات کو مٹانے کے لیے کیا کم تعداد لگتی ہے آپ کو؟ ارے بڑی تعداد ہوتی ہے. آپ میں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے پردادا کا نام بتا سکے, وہ کہاں پیدا ہوئے یہ بتا سکے, وہ کہاں جنم لیے یہ بتا سکے, وہ کہاں تعلیم حاصل کیے, یا کیا کام کرتے تھے, یا کس طرح کے مکان میں رہتے تھے, ان کی سیرت کیسی تھی, ان کی صورت کیسی تھی؟ اس بارے میں اتنے لوگ ہیں, آپ میں سے کوئی نہیں بتا پائے گا. اگر بتا دے گا تو بات عجوبہ ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز کو 8 سال سے زیادہ کا زمانہ ہوا. خواجہ کے بعد پہلے آپ
देखे बड़े पीर गौसे आजम, उनको कितना जमाना हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियारी को कितना जमाना हो गया, अलाउद्दीन साबिर पाक को कितना जमाना हो गया, लेकिन आज भी उनके नाम का चर्चा है, आज भी उनके नाम पर खर्चा है, आज भी उनके नाम का नारा लगाया जाता है। आप देखें सिद्दीक अकबर कैसे थे, इस्लाम की बका के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियों को पेश किया, ये आप उलमा से पूछ सकते हैं। उनकी सीरत क्या ही आप उलमा से पूछ सकते हैं। वो कहाँ पैदा हुए आप उलमा से पूछ सकते हैं। कितने साल तक खिलाफत करते रहे आप उलमा से पूछ सकते हैं। किस तरह से हिजरत किए आप उलमा से पूछ सकते हैं। किस तरह से शहादत का जाम पिया आप उलमा से पूछ सकते हैं। हजरत उमर मक्के की जमीन पे जन्म लेते हैं। आज आप देखिएगा 1300 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, लेकिन उनको नहीं भूले हैं। आज उनका किरदार जिंदा है, उनकी इबादतें जिंदा है, उनकी रफ्तार जिंदा है, उनका दौरे हुकूमत जिंदा है, उनका अखलाक जिंदा है। तो पता ये चला कि जो मोहब्बत रसूल में दुनिया से गया है वो मरता नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है।